لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران، السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 42. آج ہم پڑھیں گے سورہ انشقاق، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے مضامین کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ہم جانیں گے. تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تلاوت ہے سورہ انشقاق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ انشقاق قرآن کریم کا 84واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 25 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ انشقاق کے مضامین کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو اس کا آغاز کچھ اس طرح ہے کہ اس سورہ کا آغاز قیامت کے احوال سے ہوتا ہے اور اس میں قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے. اور سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، اس سورہ میں نیک و صالح لوگوں اور گناہ گاروں کے اعمال کے حساب کے طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ان عقائد کا ذکر ہے جو عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں. اس سورہ کے آخر میں انسانی زندگی کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اس سورہ میں نیک و بد اعمال اور اس کی سزا اور اس کی جزا کی بات کی گئی ہے. فضیلت سورہ انشقاق کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ انشقاق کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے شر سے امان میں رکھے گا اور اس کے نام اعمال پس پشت ڈال دے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دونوں سوروں یعنی کہ انفطار اور انشقاق، انفطار یعنی جو ہم لوگوں نے پچھلے اس میں درس میں پڑھی تھی اذا السماء انفطرت کر کے، تو وہ سورہ اور سورہ انشقاق جو ابھی آج ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں، جو اس کو پڑھے گا اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں اپنا نصب العین بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خواہشات کے مطابق عطا کرے گا اور کوئی چیز اس کے بعد اس سے اور خدا کے درمیان حائل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ سورہ انشقاق کا ہم لوگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں ترجمے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا اور یہ ضروری بھی ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین برابر کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
اور وہ اپنے ذخیرے کو باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گی اور یہ ضروری بھی ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو نام اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ عن قریب موت کی دعا کرے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اور میں شفق کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات اور جن چیزوں کو وہ ڈھانک لیتی ہے ان کی قسم۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہوگے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لے آتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ جو سجدہ ہے وہ مستحب ہے کہ انسان اگر سجدہ کرے گا تو پروردگار عالم ثواب دے گا۔ یہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے لیکن اس کا ثواب ہے۔ یہ جو ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ، اس آیت پہ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کفار تو تکذیب بھی کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اب آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، علاوہ صاحب ایمان و عمل صالح کرنے والے کے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ اس کی مختصراً تفسیر کی طرف نظر کرتے ہیں کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس سے مراد اس سے عن قریب آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے حساب نہایت آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے حساب نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ انشقاق رہی جس کے مضامین ہم نے دیکھے اور جس کی فضیلت کے بارے میں ہم لوگوں نے گفتگو کی، اس کے علاوہ اس کا ترجمہ دیکھا۔ تو اسی درس میں سے چند سوالات ہیں جو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا کہ سورہ انشقاق کس پارے کا جز ہے، اس میں کتنی آیتیں ہیں اور یہ کہاں پہ نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق کے مضامین تحریر فرمائیں، اور تیسرا سوال ہے فضیلت سورہ انشقاق کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اگر کوئی ان سوروں کے پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں تو پروردگار کی طرف سے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اس کے جو کم سے کم آپ لوگ اس میں سے 5 آیتوں کا ترجمہ لکھ کر
ہمیں ارسال فرمایا۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کا حساب جو ہے وہ نہایت آسان ہوگا، کن اعمال کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ آج کے سوالات رہے، اس کے جوابات لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں اور درس کی آڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں۔ اس کے علاوہ درس اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، اور جب درس اپلوڈ ہوگا تو آپ لوگ ضرور اس کو سنیں، بغور سنیں، اور اس کے علاوہ جب آپ لوگ آڈیو بنائیں تو اپنی طرف سے اچھی کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور جب آڈیو بنا لیں تو آپ لوگ ہمیں بھیج دیں۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔